صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا جہان محمد قادری نشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام محمد رمضان المعروف جان محمد المشہور جہان محمد ہے۔ یہی زد عام ہے۔ آپ کا اصل وطن ضلع گجرات دریائے چناب کے کنارے جلال پور جٹا کے قریب بتایا جاتا ہے۔ آپ ضلع گجرانوالہ کے قدیم معروف اولیاء کرام سے تھے۔ آپ اخفاء ولایت کے قائل تھے۔ ہر حال میں کوشش کرتے کہ لوگوں پر آپ کی بزرگی ظاہر نہ ہو، لیکن جہاں شمع ہوتی ہے روشنی ضرور ہوتی رہتی ہے۔ لہذا بہت سی کرامات کا ظہور ہوا تو لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے لگے۔ آپ ہجرت کر کے ضلع گجرانوالہ احمد آباد سے متصل موزہ چننیا آگے یہاں ڈیرا لگانے کے بعد ذکر و فکر میں مصروف رہے۔ بابا جی نے اللہ تعالیٰ کی باکثرت عبادت کی۔ جب یہاں بھی فقراء کا رش ہونے لگا تو آپ نے اپنی اصل حالت کو چھپایا۔ آپ کے قریبی تھوڑے فاصلے پر شیخ صالح محمد قادری نشائی کا ڈیرا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ محمد رمضان آپ پر جلال کا بہت غلبہ ہے، آپ یہاں سے دور ہی رہیں۔ آپ نے بڑی محنت سے مقام فخر حاصل کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سکھ روزانہ اپنی گھوڑی پر دوڑ کر یہاں سے گزرتا تھا۔ جہاں آج کل آپ کا مزار ہے یہیں آپ کی قیام گاہ تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آہستہ گزرا کرو، اس طرح دھول مجھ پر پڑتی ہے۔ وہ کہنے لگا چپ کریں، بڑے فقیر بنے پھرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آج گزر گیا ہے تو آئندہ نہ گزرے گا۔ چنانچہ دوسرے روز جب گزرنے لگا تو گھوڑا سمیت زمین میں دھنسنے لگا، تب آہو پکا کرنے لگا۔ معافی کا خواستگار ہوا، حضرت نے اسے معاف کر دیا، زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تائب ہو کر مسلمان ہوا اور پکا مرید بنا۔ اچھی خاصی تعداد سکھوں کی آپ کی عقیدت مند تھی، جو کہ وصال کے بعد مزار پر چڑھاوا چڑھانے آتے تھے۔ دوسری کرامت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ڈیرا کے قریب ہی جہاں آج کل مزار ہے ایک کالی مرچ کا درخت تھا۔ آپ اپنی زندگی میں اس سے نفع حاصل کرتے تھے۔ حکومت ملویہ نامی سکھ کی تھی۔ ڈیرا کے قریب ایک کچا راستہ جو احمد آباد تا شمیر تک تھا، سکھ راجہ روزانہ گھوڑی پر سوار ہو کر وہاں سے گزرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر درخت پر پڑ گئی۔ کہنے لگا جہان محمد آدھا درخت تمہارے ڈیرے پر لگا ہے اور آدھا راستے میں ہے پھیلا، اس لیے آدھا پھل ہمارا ہوا کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر راجہ تم بادشاہ لوگ ہو، اگر آدھا حصہ نہ بھی لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم غریب فقیروں کی روزی لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگا اگلے سال ضرور حصہ لوں گا۔ خدا کی قدرت، اگلے سال آدھا درخت جو راستے میں لگا تھا سوکھا رہ گیا اور جو بابا کی طرف تھا اس پر پھل لگ گیا۔ اس سے پہلے زیادہ مرچیں لگی ہیں۔ وہ کرامت کو تسلیم کرنے کی بجائے غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا یہ سب آپ کا جادو ہے، جب صبح ہوگی تم دیکھ لینا، میں اپنے سپاہی بھیجوں گا جو کہ اس درخت کو جڑ سے کھیر دیں گے۔ آپ نے بہت منت کی راجہ آخر تمہیں کمی کس چیز کی ہے، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے سپاہی بھیجے، آپ نے منع کیا مگر انہوں نے درخت کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ملویہ راجہ ہم نے بھی تمہارا بوٹا کاٹ دیا ہے۔ اس آواز کو اس نے اپنے گھر احمد آباد میں دیکھا اور زمین میں گھر سمیت دھنس گیا اور اس کی حکومت اس علاقہ سے ختم ہو گئی، نام و نشان اس کا مٹ گیا۔ اولیاء کرام کے غضب سے خدا کی پناہ۔ ایک مرتبہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقراء کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ یہ بادشاہ شاہ محمد کے دور کی بات ہے کہ ایک عورت کھیر کا پتیلا اٹھائے ہوئے قریب سے گزری۔ حضرت صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں جا رہی؟ وہ کہنے لگے بڑے میاں صالح محمد کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارے مریدوں کو دے جاؤ، بہت ثواب ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں، بڑے میاں کو دوں گی۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے فقراء بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا جاؤ دے دو۔ یہ کھیر لے کر میاں صاحب کے پاس گئی اور کہا ختم پڑھ کے استعمال کر لیں، تو تھوڑی جی کھیر نکالی تو وہ کنکریاں بن چکی تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ میاں صالح محمد صاحب نے فرمایا راستے میں کسی سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا وہ جان محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کھیر مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس فقیر کا تصرف ہے، لہٰذا یہ اس کو جا کر دے دو، معافی مانگو۔ میاں صاحب بہت غصے میں آئے،
غرض کہ وہ پھر عورت پتیلا لے کر بابا جان محمد کے پاس آئی اور کھیر پیش کر کے معافی مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اب کیا لینے آئی ہو؟ وہ رونے لگی۔ آپ نے معاف کر دیا مگر پتیلا لینے سے انکار کر دیا۔ آخر بڑی محنت کے بعد قبول کیا۔ جب ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو کنکریاں پھر کھیر بن چکی تھیں۔ آپ نے خود ہی تناول فرمائی اور مریدین کو بھی کھلائی۔ اگر درد دل تمنا ہے تو خدمت کر فقیروں کی، کہ یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اب تک یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ لوگ میاں سالم محمد کی بجائے نیاز زیادہ تر آپ کے مزار پر آ کر تقسیم کرتے ہیں۔ جمعرات کو بہت رش ہوتا ہے، لوگ منہ مانگی مرادیں حاصل کرتے ہیں، اور ذاتی میرا تجربہ ہے کہ اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وصال کے بعد بھی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے مزار کے قریب 2 کلہ زمین تھی جنہیں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ایک سکھ نے ہل جوتنے کی کوشش کی تو ہل سمیت زمین میں دھنسنے لگا، تو معافی کا طلبگار ہوا، تائب ہوا، تب اس زمین نے اسے چھوڑا۔ یہاں سے درخت اور کاٹنے والے نقصان اٹھاتے رہے۔ مغرب کی طرف قریب ہی میاں سالم محمد نشائی، میاں اعظم نشائی، میاں اختیار شاہ نشائی کے روضے ہیں۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پرندہ آپ کے مزار کے اوپر سے گزر جاتا تو اس کی گردن ایک طرف الگ ہو جاتی، ٹھنڈا ہو جاتا۔ اکثر پرندوں کے گول قبر شریف کے سائڈوں سے گزر جاتے تھے۔ جو اوپر سے گزر جاتا اس کی موت یقینی ہوتی تھی، لیکن یہ بزرگ تقریباً ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ آپ کے طریقے وصال کا صحیح علم نہ ہو سکا۔ بادشاہ شاہ محمد کے دور میں یہ بزرگ حیات تھے۔ شروع ہی سے قبر شریف کچی رہی، جو کہ ایک تھڑے پر تھی، لیکن اب اس مزار پر گنبد بن گیا ہے اور سالانہ ختم پاک بھی ڈوگر حضرات کرواتے ہیں۔ سجادہ نشین میاں عبدالرشید صاحب کی مزار طویل میں ہے، جن کی رہائش وہیں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا مزار کا منظر ملاحظہ فرمائیں۔